وہ سبق جو آج ہم بھول چکے ہیں اس کی یاد دہانی کے لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو آج ہم بھول چکے ہیں، اور جو زندگی اللہ نے ہمارے لیے بطور امتحان بنائی ہے اس امتحان کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا ہے، اور وہ آخرت جو ہمارا مقصد تھا وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس کے اندر نہ موت آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو اس انسان کو جنت کے اندر یا جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ آج اس مقصد کو ہم سب بھول چکے ہیں اور وہ امتحان کی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہوئے، اس دنیا کو بنانے کے لیے اتنی تگ و دو شروع کی کہ ہم اللہ کی کتاب کو جس کے ماننے کا ہم نے دعویٰ کیا تھا وہ کتاب ان یہود اور نصارہ کی طرح جس طرح انہوں نے اللہ کی کتابوں کو اپنے پیچھے ڈال دیا تھا، آج ہماری بھی وہی روش ہے کہ مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو، لیکن اس کتاب کے اندر اللہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے ان تمام تعلیمات سے آج ہم غافل ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے اس سے ہم ناواقف ہیں، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس چیز سے ہم ناواقف ہیں۔ اس لیے آج یہ مسلمان یہ اسلام سے دور ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب سے دور ہو گیا ہے، اس کے عقائد کے اندر وہ نظریات شامل ہو گئے ہیں جن نظریات کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پے در پے اس زمین پر انبیاء کو بھیجا، جن عقائد کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اپنے خون بہایا ہے، انہوں نے ہجرتیں کی ہے، وہ میدان قتال کے اندر اترے ہیں اور اس شمع کو انہوں نے روشن کیا ہے، لیکن آج مسلمان ہونے کے باوجود ہماری یہ روش ہے کہ ہم اس شمع کو بجھانے کے در پہ ہیں، اس شمع کو جس کو انہوں نے اپنے خون سے جلایا تھا، آج ہماری یہ کوشش ہے کہ اس شمع کو ہم بجھا دیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید ہم اٹھا کر دیکھیں، سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ لوگوں دنیا کے اندر ہر امت کے اندر اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو شرک سے بچائے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے، لوگوں کو طاغوت کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے آئے۔ لیکن آج اس مسلمان کا حال ہم دیکھیں کہ اس اللہ، اس معبود کو چھوڑ کر، اس الہ کو چھوڑ کر جس کی بندگی کا اس کو حکم دیا گیا تھا، آج اس معبود کی بندگی کو یہ بلا چکے ہیں اور یہ مخلوق کی بندگی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ آج اس مسلمان کی حالت آپ دیکھیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی فریادوں کا سننے والا نہیں ہے، کوئی حاجتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، کوئی کشتی پار لگانے والا نہیں ہے،
کوئی خالی جھولی بھرنے والا نہیں ہے، لیکن اس اقرار کے بعد آپ اس مسلمان کی حالت دیکھیں، اس کے گلے کے اندر آپ کو تعویذ لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ پوچھو اس مسلمان سے کہ اس تعویذ کو کس لیے لٹکایا ہے؟ کہتا ہے یہ میری تکلیف کو دور کرتا ہے، میں اولاد سے محروم ہوں، یہ تعویذ کے ذریعے میری اولاد ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب نے یہ فیصلہ کیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سورۃ یونس کے اندر سنو دنیا کے لوگوں، اگر اللہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں اس تکلیف سے دور کر سکے۔ سنو لوگوں، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، ان تعویذوں سے کسی کو اولاد نہیں دی جا سکتی ہے۔ سورۃ شورى کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ سنو دنیا والوں، وہ لڑکی دینا اللہ کا کام ہے، یہ لڑکے دینا اللہ کا کام ہے، یہ لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں گے جو اپنا علاج نہیں کر سکتے، جو اولاد سے محروم ہے میرے بھائیوں، وہ اپنے آپ کے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے کہ وہ کس کو اولاد دے، کس کو نوازے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کی حالت آپ دیکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گلے کے اندر لٹکائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ایک جماعت اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول ایک شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس سے بیعت لیتے ہیں، دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، بیعت نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، آپ نے اس شخص سے بیعت کیوں نہ لی، اس کو اسلام کے اندر کیوں نہ داخل کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان علیہ تمیمہ، اس کے گلے کے اندر تعویذ ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کو اپنا الہ واحد مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام کے اندر وہی شخص داخل ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ میرے مالک نے یہ اعلان کیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سنو اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کا عقیدہ دیکھیں، اس کا عقیدہ گندے جوتے پر بن گیا ہے، اس کے گاڑی کے نیچے دیکھیں آپ کو گندا جوتا لٹکا ہوا نظر آئے گا۔ میرے اس مسلمان بھائی کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے گاڑی کو یہ نظر سے بچاتا ہے۔ آج اس مسلمان کی بلڈنگ کو دیکھیں، اس پر کالا جھنڈا آپ کو نظر آئے گا، یہ کہتا ہے میرے بلڈنگ کو یہ کالا جھنڈا جو ہے وہ نظر سے بچائے گا۔ اس کے گاڑی پر آپ دیکھیں، اس کے بلڈنگ پر آپ دیکھیں، گائے کا سینگ آپ کو نظر آئے گا، اس کا عقیدہ ہے کہ یہ گائے کا سینگ میرے گاڑی کو اور میرے گھر کو بچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اپنے دکان کے اندر لوگان کی دنیا کرواتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے دکان کے اندر یہ نظر سے مجھے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام عقائد یہ مشرکانہ عقائد ہے، اللہ کے ساتھ یہ دنیا شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یہ تعویذ شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یہ کالے جھنڈے شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یہ گائے کا سینگ شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یہ گندے جوتے شریک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ پاک اللہ کے انبیاء شریک نہیں ہے، اللہ کے پاک ملائکہ شریک نہیں ہے، اللہ کے پاک اولیاء شریک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں، تمہارے لیے الہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِحُکْمِهِ أَحَدًا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے حکم کے اندر شریک نہ ٹھہراؤ۔ میرے بھائیوں، یہی وہ اہم عقیدہ ہے، یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو آج یہ مسلمان بھلا چکا ہے، جو نظریات آج اس مسلمان کے عقائد کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا ظلم نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ رب العزت اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے
اللہ رب العزت نے جہنم کو تیار کیا ہے، یہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے۔ آپ کو ضرورت ہو ایک اللہ کو پکارے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے سورۃ مومن کے اندر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ لوگوں، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وہ رب ہماری ہر ایک زبان کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، ہمارے تمام اعمال کو، ہمارے تمام پکاروں کو وہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اسی کو پکارے، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد۔ یہ کہنا یہ شرکیہ نعرے ہیں میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ وضاحت نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ خود اس کے اندر سوچیں کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، تو کس مقصد کے لیے داخل ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہندو ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ اگر ہم بھی زبانی دعویٰ کریں اللہ کو مانیں گے تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ اللہ کو الہ واحد نہیں مانتے ہیں، ہم ایک اللہ اس کو الہ واحد مانتے ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے جو ان مشرکین، ان یہود اور نصارہ، ان مجوسیوں اور ہندیوں کو ہمیں اور ان کو الگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی اپنے عذاب سے بچائے، رسوائی سے بچائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں رسوائی سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر